بالا خانے سے دیکھتی ہے یہ کیا معاملہ، آمنہ کے گھر میں پوری پوری رات چراغ جلتا ہے۔ صبح کو آئی اور کہا اے بی بی آمنہ یہ کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں مکے میں کتنی قلت ہے چراغ میں تیل ڈال کے جلانے کی، اور میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے گھر میں پوری رات روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، کیوں اتنا تیل خرچ کرتی ہو؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا ہے، میرے گھر میں تیل کا فضول خرچ نہیں کیا جاتا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، مجھے میرے رب نے بیٹا ایسا عطا فرمایا ہے کہ وہ جس مکان کے جس حصے میں رہتا ہے اس کی برکتوں سے پورا مکان روشن ہو جاتا ہے۔ روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام، روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ پیغمبر اعظم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کا ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپنے میں لاجواب ہیں۔ پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف فرما ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک بہت بڑا دشمن اسلام تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، اس کا نام تھا مسیلمۃ الکذاب۔ کون؟ مسیلمۃ الکذاب۔ اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ میرے آقا کے چچا ہیں۔ کون؟ میرے آقا کے چچا کیا نام لیا میں نے، بتاؤ بولو زور سے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ میرے آقا کو ابو جہل نے بہت گندی گندی گالیاں دی تھی۔ آج جو میرے نبی پہ گالیاں دے رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں وہ ابو جہل کی ناجائز اولاد ہیں۔ جو کام باپ نے کیا تھا وہ کام آج بیٹے کر رہے ہیں۔ میرے آقا کو مارا، تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ میرے آقا کے سر سے خون بہنے لگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے گھر میں جو کنیز رہا کرتی تھی، جو خدمت کرنے والی رہتی تھی، ایک لونڈی، اس نے جب حضرت امیر حمزہ شکار سے شام کو واپس تشریف لائے سورج غروب سے پہلے، تو آپ کی کنیز نے فرمایا اے ہمارے مالک، آج بڑا عجیب و غریب حادثہ ہوا ہے، آج تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے بہت گندی گالیاں دی ہیں، بڑا برا بھلا کہا ہے، ایذا پہنچائی ہے، زبان سے ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے بھتیجے کا سر پھاڑ دیا ہے، تمہارے بھتیجے کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ جب چچا نے اپنے بھتیجے کے بارے میں سنا، اس وقت حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ خون کا رشتہ تھا، یہ خون کا رشتہ تھا کہ جس خون کے رشتے میں ابال آ گیا۔ اور جب پوری بات اپنی غلام اور اس کنیزہ خادمہ سے سماعت کی تو سماعت کرنے کے بعد کہتے اچھا ابھی جاتا ہوں، میں ابو جہل سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ابو جہل اپنے چند گنڈوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے، بدماشوں کے بیچ میں بیٹھ کے قہقہے بازی کر رہا تھا، ٹھٹے لگا رہا تھا۔ فوراً حضرت امیر حمزہ اس کے پاس میں پہنچے اور اس کی کلائی پکڑ کے حضرت امیر حمزہ پوچھتے پتا تو نے میرے بھتیجوں کو تکلیف پہنچائی ہے، تو نے میرے بھتیجے کو زبانی طور پر ایذا پہنچائی ہے، تو نے میرے بھتیجے کو گالی گلوچ کیا ہے، تو نے میرے بھتیجے کا سر پھوڑ دیا ہے، خون سے ان کے سر سے خون بہ رہا ہے، بتا تو نے ایسا کیوں کہا؟ سب لوگ کہتے ہاں آج ابو جہل نے ساری حدیں پار کر دی۔ اب ابو جہل بھی کہتا ہے اے امیر حمزہ میں مانتا ہوں آج میں نے واقعی میں محمد کو بہت پریشان کیا ہے، محمد کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں اب تو تکلیف جھیلنے کی تیاری کر، اب تو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کر۔ حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل کو حرم شریف کے اندر اتنا مارا تھا، اٹھا کے پٹکا تھا، سر پھوڑ دیا تھا، اس کے جسم سے خون بہنے رہا تھا، خون سے وہ لت پت ہو گیا تھا۔ جب یہ دیکھا کہ اس کا حال برا ہے، فوراً ابو جہل کو چھوڑ کر
کے میرے آقا کے چچا امیر حمزہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور عرض کرتے بھتیجے اب تو خوش ہو جا، میں نے انتقام کا بدلہ لے لیا، جس نے تجھے مارا ہے اسے مار کے آیا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ بات کہی میرے آقا نے سماعت کیا، اور سماعت کرنے کے بعد ارشاد فرماتے چچا جان جو مجھے تکلیف دے تم بدلہ لو، اس کو مارو پیٹو، مجھے اس سے خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ ذہن حاضر ہے؟ مجھے اس سے خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھتیجا تم سے خوش رہے تو میں یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں کہ تم ابو جہل کو مارو یا تم ابو لہب کو مارو یا انتقام کی آگ بھڑ کے دوسروں سے انتقام لو، بدلہ لو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرے رب نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تم صرف میرا کلمہ پڑھ لو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ نے جب اتنا سنا تو بھتیجے کی محبت میں میرے آقا کے عشق میں حضرت امیر حمزہ نے کہا بیٹے بھتیجے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کروں گا، اب جب تیری خوشی ہی مجھے حاصل کرنا ہے تو جو تم کہو گے وہ میں کروں گا، جس کام کو کہو گے وہ کام میں کروں گا۔ ہاتھ بڑھاؤ اور اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ میرے نبی نے اپنے چچا امیر حمزہ کو کلمہ پڑھایا اور میرے آقا کے چچا امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، امیر حمزہ کے آگے کس نے تلوار دکھائی؟ امیر حمزہ تو اپنے بھتیجے کا بدلہ لے کے واپس آئے تھے۔ مصطفیٰ نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پیار سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ وہ امیر حمزہ کہ جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ کو ایک کالے حبشی نے بیٹھ کر کے دور سے نشانہ ساند کر کے جو مارا تھا وہ حضرت امیر حمزہ کے لگا، اور اس تیر کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اور یہ جو حبشی کالے حبشی کا جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ نشانے میں اتنا تیز تھا، پرندہ اڑتے ہوئے پرندے کو تیر سے مار کے نیچے گرا دیا کرتا تھا، اتنا نشانہ اس کا پرفیکٹ فٹ رہا کرتا تھا۔ امیر حمزہ کو شہید کر دیا۔ اب پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ اس حبشی کو جو کالا حبشی تھا جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا جنگ احد میں، اللہ کے کرم سے اس کو اسلام کی دولت عطا ہو گئی، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان جب ہوا، جب اس نے کلمہ پڑھا، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ صحابہ کی جماعت میں صف میں جب کھڑا ہو گیا تو کسی نے میرے آقا کے کان میں کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ وہی حبشی ہے جس نے آپ کے چچا کو جنگ احد میں شہید کیا۔ میرے آقا بھی اپنے چچا سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی اپنے بھتیجے سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا جو کارن تھا، جو وجہ تھی، وہ حبشی تھا۔ میرے آقا نے اس کو جب یہ دیکھا، نظروں سے جب اس کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا تو وہ حبشی غلام اکثر و بیشتر سرکار کے آس پاس میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن میرے نبی نے اس کو کہا اے حبشی غلام تم میرے سامنے زیادہ مت آیا کرو۔ ذہن حاضر ہے؟ تم میرے سامنے زیادہ مت آیا کرو، کیونکہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد